بغداد کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک پرانا کنواں تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ دودھ دیتا ہے۔ لوگ کہتے تھے یہ کنواں ان لوگوں کو دودھ دیتا ہے جن کے دل صاف ہوں، اور پانی ان کو دیتا ہے جن کے دل میں فریب ہو۔ کافی سالوں سے گاؤں والے اس کنویں کو مقدس سمجھتے تھے۔ ہر جمعرات کو عورتیں وہاں چراغ جلاتی اور دعا مانگتی۔ اسی گاؤں میں ایک سادہ دل نیک لڑکی مریم رہتی تھی۔ وہ روز اس کنویں سے اپنی بیمار ماں کے لیے دودھ لاتی۔ جیسے ہی وہ ڈول ڈالتے ہی بسم اللہ کہتی، کنواں دودھ سے بھر جاتا۔ مریم کبھی غرور نہ کرتی تھی، بس کہتی کہ یہ سب اللہ کا کرم ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ ایک دن محل کی شہزادی شیزا وہاں سے گزری۔ اس نے دیکھا کہ ایک عام سی لڑکی کنویں سے دودھ نکال رہی ہے۔ شہزادی کو حیرت ہوئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ کنواں تو صرف پانی دیتا ہے۔ اس نے سوچا اگر واقعی ایسا ہے تو میں یہ دودھ اپنے محل تک لے جاؤں گی۔ شہزادی نے اگلے دن اپنے خادموں کو حکم دیا کہ مریم کو محل میں بلایا جائے۔ مریم ڈری سہمی محل پہنچی۔ شیزا نے اس سے کہا، میرے ساتھ اس دودھ والے کنویں پر چلو تاکہ میں خود اس بات کو آزما سکوں۔ دوسرے دن وہ دونوں گاؤں آئیں۔ مریم نے ہمیشہ کی طرح بسم اللہ کہہ کر ڈول ڈالا۔ کنویں سے خوشبودار دودھ نکلا۔ شیزا کی آنکھیں لالچ سے چمکنے لگیں۔ اس نے فوراً اعلان کیا، یہ کنواں اب سلطنت کی ملکیت ہے، میں اسے اپنے محل تک لے جاؤں گی۔ گاؤں والے حیران رہ گئے مگر کوئی شہزادی سے بحث نہ کر سکا۔ مریم کے دل پر چوٹ ضرور لگی مگر اس نے صبر کر لیا۔ شیزا نے کنویں کے ارد گرد سونا، چاندی اور قیمتی پتھر لگوا دیے۔ پہلی رات اس نے خود ڈول ڈالا اور غرور سے کہا، میں بغداد کی شہزادی ہوں، مجھے دودھ دو۔ مگر جب اس نے ڈول واپس اوپر کھینچا تو اس میں صرف گندا پانی تھا۔ غصے میں آ کر اس نے مریم کو بلایا اور بولی کہ اب تم نے ضرور کوئی جادو کیا ہے، کنواں اب دودھ کیوں نہیں دیتا؟ مریم نے نرمی سے جواب دیا، شہزادی صاحبہ، یہ کنواں صرف انہیں دودھ دیتا ہے جن کے دل میں غرور نہیں ہوتا۔ شیزا ہنسی اور بولی کہ غرور؟ میں تو سلطنت کی عزت ہوں، اب ایک عام لڑکی مجھے نیکی سکھائے گی؟ اگلے دن اس نے چپکے سے کنویں کے پاس جا کر دعا مانگنے کی کوشش کی، مگر جتنی بار وہ ڈول ڈالتی اتنی ہی بار ڈول میں کیچڑ بھر آتا۔ آخر کار وہ غصے میں آ کر بولی کہ اگر تم مجھے دودھ نہیں دو گے تو میں تمہیں بند کروا دوں گی۔ اسی لمحے آسمان پر بجلی کی کڑک گونجی، زمین ہلنے لگی، کنواں اچانک دھواں چھوڑنے لگا اور شہزادی چیخ کر گر پڑی۔ جب ہوش آیا تو وہ پھر گاؤں کے بیچ میں تھی مگر کنواں غائب تھا۔ سب لوگ حیران تھے۔ ایک عورت نے کہا، اللہ نے اس کنویں کو اس کی بے ادبی سے بچا لیا۔ شیزا رونے لگی۔ اس نے پہلی بار اپنی شان چھوڑ کر مریم کے قدموں میں بیٹھ کر کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے لالچ میں اندھی ہو کر تم پر ظلم کیا۔ مریم نے مسکرا کر کہا، شہزادی، نیکی دولت سے نہیں نیت سے پہچانی جاتی ہے۔ اسی لمحے ان کے سامنے ایک نئی جگہ سے پانی پھوٹا۔ جب مریم نے بسم اللہ کہہ کر ڈول ڈالا تو کنویں سے پھر سفید دودھ نکلا۔ سب حیران تھے مگر اب شہزادی نے سچ میں نرمی سے ہاتھ جوڑ کر مریم سے کہا، یہ دودھ تمہارا نہیں، ہم سب کے لیے ہے، اللہ چاہے تو اسی میں برکت ہوگی۔ اس دن سے شیزا نے محل چھوڑ کر گاؤں میں ہی رہنا شروع کر دیا۔ وہ روز مریم کے ساتھ کنویں سے دودھ نکالتی، بچوں میں بانٹتی اور کہتی، اصل بادشاہت دل کی صفائی میں ہے، سونے کے تاج میں نہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے، دل کی صفائی ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ غرور ہمیشہ زوال کی جڑ بنتا ہے، نیک نیت سے کیا گیا کام ہمیشہ برکت لاتا ہے۔